فراڈ ہو گیا. پرنٹر ایک بندے نے نا لاہور کے جھوٹ بول کے لٹرلی لائٹ یا میپ پرنٹرز بہت ہیں اس کے پاس, کوئی اس کو پڑا تھا بیگم سے میری بات کر رہا تھا کہ میرے پاس پرنٹر ہے, میں پرنٹر ہوں, مطلب پروفیشنل پرنٹر ہوں, اور کافی سارے پیسے لے لیے کہ ہم آپ کی بکس پبلش کر دیں گے, اور غائب ہو گیا. میں پولیس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ یہ رپورٹ لکھ دیں آپ. پروسیس جو ہے وہ میں نے کرنا تھا, میں آپ کو سنیں, یہ لاہور کی بات ہے. میں پولیس کے پاس گیا ہوں اور میں نے رپورٹ لکھوائی, تو وہ رپورٹ ہی نہ لکھے پہلے, اور مجھے دیکھ کے نا پہلے پولیس والے نا خاص طریقے سے پروفائل کرتے ہیں کہ اچھا یہ کوئی پولیٹیشین تو نہیں ہے, یا پھر کوئی وکیل تو نہیں ہے, یا پھر کون سی گاڑی میں آیا ہے. تو یو نو ہاؤ یہ 2 نمبروں کی نا بیسک کلچر میں آ چکی ہے یہ چیز, کہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ مسئلہ کیا ہو, یہ دیکھیں گے کہ کس کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے. پہلے تو یہ دیکھیں گے, سب سے پہلی 2 نمبری. بہرحال اس وقت تو مل نہیں رہے تھے یہ ایس ایچ او جو ہے. میں نے خیر رپورٹ لکھوائی, جو پروسیس ہے باہر کو انہوں نے کاؤنٹر بنایا ہوا آج کل بیریا ٹاؤن کے باہر سندر تھانے میں. یو کین ناٹ امیجن کتنی بڑی ٹریننگ ہوتی ہے. آپ کے کیریکٹر ٹیسٹ ہوتے ہیں, یہ کیریکٹر ٹیسٹ کرتے ہیں. میں نے پھر 1-2 پولیس والے آئے, ساحل صاحب آپ کی ہم ویڈیوز بہت دیکھتے ہیں تو بتائیں کیا کام ہے نا, ایسے مجھے پروسیس بتائیں. میں انہیں یہ کہتا نا, او بھیا اب تم تو میرے پہلے ہی فین ہو, تم میرا ذرا کام کر دو. تو انہوں نے کہا تو 2 نمبری کے خلاف آیا ہے. اندر دیکھیں انسٹنکٹ کے اندر آنا تھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اندر سے مومن ہی بنایا ہوا ہے. کوئی بھی شک میں نہیں رہتا کہ کوئی 2 نمبر کون ہے. مومن شاید نہ پہچانا جائے, 2 نمبر ہر جگہ 2 نمبر کو 2 نمبر بھی پہچان لیتے ہیں. تو میں نے کہا پروسیس بتائیں. اس نے کہا آپ مجھے کام بتائیں نا. ایسے بھیا میرے ساتھ فائنینشیل فراڈ ہوا ہوا ہے, بس رپورٹ لکھوانی. اچھا یہ ایسے رپورٹ لکھوائیں, باقی نہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہمارے تک ضرور ہمیں ضرور بتائیے گا. شو کیوں نہیں آپ پروسیس تو بتائیں. میں نے پروسیس فالو کیا, رپورٹ آئی. اگلے دن ہی رپورٹ کینسل کا ایس ایم ایس, پہلے کینسل کا ایس ایم ایس آیا مجھے کہ آپ کی یہ درخواست مسترد ہو چکی ہے. ابھی تو میں نے رپورٹ سبمٹ کروائی ہے, مسترد چلے. میں پھر چلا گیا. 3.25 مہینے فائزہ یا فوزیہ, کیا نام تھا آپ کا؟ فائزہ. 3.25 مہینے ایک پاکستانی مسلمان جا کے روز ڈھونڈتا رہا کہ بھیا یہ کیا طریقہ کار کیا ہے, یہ لے آئے انوائس لے آئے. ہم فون کر رہے ہیں, اس بندے کو فون نہیں اٹھا رہا. یہ جملہ بول رہے ہیں رپورٹ کے لکھنے سے پہلے, ایسے فون نہیں اٹھا رہا. تو آپ حکم کریں, میں اسے گھر جاتا ہوں, میں بھی بندوق رکھتا ہوں اپنے ساتھ. 1 منٹ کا کام ہے, میں تو آپ کے پاس اس لیے آیا تھا. آپ نے کہا ہوا ہے کہ شہری خود نہ بندوق اٹھائیں. آپ نے کہا ہے, میرے پاس لائسنس ہے, میں چلا جاؤں گا, منٹ میں ریکوری کر لوں گا. میں بندوق سے تو ڈرتا ہے وہ بندہ. نہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں ساحل صاحب آپ سوچیں, یہ ہمارا پاکستان ہے. یہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی مجھے کہتے ہیں نا, سر میں پاکستان آنا چاہتا ہوں, سر بھیا تیار ہو کے آنا. دارالکفر چھوڑنے کے بڑے تم نے وہ رکھے ہوئے اپنے پاس بہانے کہ ہاں دارالکفر میں نہیں رہنا. تو دارالنفاق دارالکفر سے بدتر جگہ ہے. اسلام کی ٹرمنالوجی بتا رہا ہوں میں آپ کو, یہ مفتیان کی علماء کی ٹرمنالوجی بتا رہا ہوں آپ کو, کھلے عام فتوے بتا رہا ہوں کہ دارالکفر اور دارالنفاق میں سے چوائس کرنی ہو تو دارالکفر میں رہیں آپ. ٹھیک ہے, بہرحال چھوڑیں اس بات کو بھی. میں سندر پولیس اسٹیشن ایس ایچ او صاحب کے پاس رپورٹ کی. اس طریقے سے میں نے روز جا کے تھوڑا سا میں اسرٹیو بھی ہوں, ذرا سا اگریسو پرسنالٹی, یہاں تک کہ پھر میں نے کہا بھیا پھر ایسا ہے تو میں آپ سے پوچھنا بند کرنے لگا ہوں, میں خود جاؤں گا, یہ پیسے میں ریکور کر لوں گا, فکر نہیں کریں. میرے پاس وہ والی ریسورسز ہے. ایک, I am not afraid to do it. Number 2, that man is wrong, I am right. تو میرے پاس ہمت آتی ہے اس بات سے کہ حق میں ہوں. تیسرا, مجھے گھر کا ایڈریس پتا ہے. چوتھی, ہمت چاہیے ہوتی ہے, اور ٹینشن نہ لیں ہو تو میں ویٹ کر رہا ہوں آپ سے کہ ایک دفعہ آپ لوگ فیل ہو جائے تاکہ میں بس بہانا ہو. بہرحال پھر وہ رپورٹ انہوں نے لکھ لی. رپورٹ لکھنے کے بعد انہوں نے ایف آئی آر نہیں کی. ایف آئی آر
کو 2 مہینے اور لگ گئے. میں نے پھر میں بھی جا بھی نہیں سکتا تھا ہر روز, سارا کامن سینس کی بات ہے. ایک دفعہ رپورٹ ہو گئی تھی, میں ٹھیک ہے میں اسلام آباد آ گیا, اور اس کے بعد میں کالنگ کر رہا ہوں. پھر مجھے خود کہتا ہے وہ انویسٹیگیشن آفیسر کہ ساحل صاحب اگر آپ اوپر سے کہیں سے کال کروا دیں تو ابھی ایف آئی آر کر دیں گے. نا سر کیوں میں نے ایسا کیا جرم کر دیا ہے؟ What did I do? مجھے بتاؤ اس کے علاوہ پروسیس کیا ہے. یہ پروسیس کہیں لکھا ہوا ہے تو بتاؤ, میں کر دیتا ہوں. کہ رپورٹ لکھوانے کے بعد اوپر سے کال بھی کروانی, اردو میں لکھو الف واو پے رے, اوپر سے کال کروانی ہوتی ہے. تمہارا پروسیس ہے یہ, یا پھر تمہارے اپنے تھانے کا پروسیس ہے؟ آپ سوچیں اس وقت ایک مسلمان کے طور پہ آپ نے روز اگر کانشیسنیس میں ہو کہ بھائی میں نے 2 نمبر نہیں کرنی, اس کا صاف صاف مطلب کیا ہے؟ میں بھی بول رہا ہوں, اردو میں بول رہا ہوں کہ سرفراز نام ہے ان کے آئیو کا, کہ سرفراز صاحب اگر آپ کو پیسے چاہیے تو ابھی مانگ لیں تاکہ میں ابھی انکار کر دوں, تاکہ یہ آپ 2 مہینے 3 ہفتے ویٹ نہ کروائیں. نہ آپ شرمی پیسے مانگ رہے ہیں, نہ میں کھلے عام انکار کر سک رہا ہوں. لا حول ولا قوت, کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہم نے آپ سے ایسی کوئی بات کی ہے؟ آپ نے آپ سے کوئی ایسی بات کی ہے؟ نا سر, آپ نے کسی سے بھی کوئی بات نہیں کی, تو یہی تو مسئلہ ہے. امیجن کریں نا, ایک بندے کے پاس اور بھی تو کام ہوتے ہیں, اور میں کسی وجہ سے پھنس گیا ہوں. دس a lot of money at stake here. تو اس کا مطلب ہے کہ میں کوئی بلینئر ٹریلینئر تو ہوں نہیں. سارا پیسہ کتابوں کی پبلیکیشن کا تھا, وہ پورا سال ضائع ہو گیا, اگلا سال لگ جائے گا آ کے, اور اس پیپر کی کاسٹ 30% بڑھ چکی ہے. بائی دا وے وہ پیسہ اصل میں اس سے کئی زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے, مگر چونکہ میرے پاس وہ جو ثبوت ہیں وہ اتنے ہی لاکھوں کے ہیں, تو اب میں کیا کر سکتا ہوں. بہرحال وہ ایف آئی آر کے لیے پھر میں وہ اے ایس پی صاحب کے پاس ایک اور جگہ پہ گیا کہ بھیا تمہارے باس سے شکایت لگاتا ہوں. میں گیا ہوں جا کے, اور وہ مجھے کیا کہتا ہے, ایس پی کے پاس. ایس پی مجھے کہتا ہے سوچیں ذرا, بڑی مشکل سے, پہلے تو ایسے جیسے بادشاہ سلامت بیٹھے ہیں. ایس پی کا نام حسیب ہے آئی تھنک, ٹھیک ہے, لاہور میں بگڑیاں یہ کہاں پہ, مجھے وہاں پہ انہوں نے بلایا کہ وہاں آ جائیں جی آپ. میں کالم پہ سٹیزن پورٹل پہ کمپلین لکھنے کی باتیں کر رہا ہوں, اور میں گیا ہوں اور ایس پی صاحب ایسے بیٹھے ہوئے, ساحل صاحب آئی ایم گوئنگ ٹو ڈیسائڈ دس کیس آن میرٹ. اوکے, یہ مت سمجھیں کہ آپ میرے پاس آ گئے ہیں تو میں آپ کو فون کال کروں گا نیچے. سوچیں ذرا میرے پہ اس وقت کیا گزر رہی ہوگی اس بندے کو, کہ تجھے ماں باپ نے کتابیں پڑھا کے اور CSS کروایا تھا, یہ امیدیں دلوائی ہوئی تھی کہ تو اس طرح کا فرعون بنے گا. تجھے پتا بھی ہے تو کتنا نااہل ہے کہ یہ شہری جس کے ٹیکس کے پیسوں سے تیری تنخواہیں آ رہی ہیں, وہ 3 مہینے رپورٹیں کروا کے خوار ہونے کے بعد تمہارے پاس تمہاری شکایت لگانے آیا, اور تم کہہ رہا میں کہ فیصلہ میرٹ پہ کروں گا. تو پھر پہلے اپنا فیصلہ میرٹ پہ کر لیں کہ آپ ڈو یو ایون ڈیزرو ٹو بی ہیئر اور ناٹ. میرٹ کی بات کرنی ہے تو پہلے تو آپ اپنے آپ کو جیل میں ڈلوائیں. آپ کو پتا بھی آپ لوگوں کے ساتھ کر کیا رہے ہیں یہ, اور اپنے آپ کو ایس پی سمجھ کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اللہ کا اوتار ہے دنیا میں, نبیوں کے بعد آپ کا نمبر آنا چاہیے. یو ہیو پیپل ود گنز آؤٹ سائڈ اینڈ دیٹس واٹ یو تھنک یو کین ڈو اینی تھنگ. اس کے بعد اس نے پھر اے ایس پی نامینیٹ کیا. On the way I was carrying myself somehow, وہ بلال نام ہے اس اے ایس پی کا, اور آئی ونڈ والے, میں نام جان کے لے رہا ہوں, آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ آپ کو پتا ہو. These people should be held accountable. 8-10 دفعہ اس بھائی صاحب کو اسٹریٹ میسج کرنے کے بعد, میں آپ کو میسج نہ پڑھاتا اگر میرے سامنے اس وقت موبائل پہ ہے, کہ should a Muslim actually let me show it to you on camera so that you would know کہ آپ نے اگر بچوں کی ٹریننگ کرنی ہے نا, تو آپ نے ورسٹ کیس سینیریوز کے اوپر بلڈ اپ کرنا ہے کہ بھیا سب کچھ ہو جائے گا. ہر 2 نمبر تیرا کریکٹر ٹیسٹ کر رہا ہوگا, ہر 2 نمبر تیرا کریکٹر ٹیسٹ کرے گا, اور یہ 2 نمبر وہ جو وردی پہننے والے ہیں. چوروں کی تو بات ہی کیا کرنی ہے, اصلی چور تو یہ لوگ ہیں. I started getting calls from ASP, this woman, جنہوں نے سنے بغیر ہی مجھے میسج کے ریپلائی شروع کر دیا. آپ کی تو, انہوں نے وہی والا SMS دیکھا ہوگا, آپ کی تو وہی ریجیکٹ ہو چکی ہے کیونکہ آپ گئے ہی نہیں کبھی تھانے, تو آپ کی تو وہ رپورٹ ہی ریجیکٹ ہو چکی ہے. And I was like, you have absolutely no idea what you're talking about. Bilal, let me show you. I'm going to give you all the details so that you would understand. Okay. یہ میں کیمرے پہ نا جان کے دکھا رہا ہوں, آپ کی ویڈیو میں آ جائے گا. Okay. This is what I wrote to this guy, and these are the high officials, high نعوذ باللہ, جیسے اللہ کے آگے ہائے ہو گئے. I said, guide me, give me a cue as to what a Muslim and a Pakistani should do when this institute, which is supposed to catch these culprits, makes sure that these culprits run loose. ایک مسلمان اپنا کردار تم لوگوں کے ٹیسٹ کرے گا. لعنت نہیں ہے تم لوگوں کے اوپر, تم لوگ تو محافظ ہو, پیسے لیتے ہو, بندوقیں رکھی ہوئی ہیں تم نے.
اور پھر کیا ہوا؟ پھر ایف آئی آر کر کے احسان کیا اس نے کہ دیکھیں میں نے آپ کی ایف آئی آر کروا دی ہے. بائی دا وے وہ ایف آئی آر کرنے کے بعد کچھ نہیں ہوا. نتھنگ ہیز ہیپنڈ. ٹھیک ہے, وہ اے ایس پی, وہ ایس پی حسیب اور وہ اے ایس پی بلال اور وہ رائے ونڈ کے ساتھ, اور مجھے ایک انتہائی کرپٹ قسم کے بندے کی کال آئی. ایف آئی آر کے ہوتے ہی آپ کو کال آتی ہے, اور وہ عجیب و غریب ٹوٹ کے بتاتا ہے آپ کو سی سی آر یا سی آر او کے ڈپارٹمنٹ سے کہ ایسا کریں آپ سر. وہی والا جملہ, اوپر سے ایک کال کروا دیں, آپ کا آئی او کا نام جیسے ہے تو ایک اسپیشل فورس تیار ہو جائے گی, تو اس کے گھر پہ جا کے چور کے گھر پہ ریڈ کرے گی. اوپر سے کال کا پتہ, اللہ سے کال کراؤں تجھے, کتنا اوپر ہے تمہیں جس کو اوپر کہتے ہو, اور کس نے اوپر سے کال کراؤں تمہیں بتاؤ. اوپر کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپ نے کس طریقے سے بات کی ہے میرے سے, مطلب ہم کیا مسلمان ہی ہیں؟ اوپر سے کیا مطلب آپ نے اللہ سے کال کرائے؟ وہ سے بدتمیزی شروع ہو گیا نا. سر میرا بات سن لے دھیان سے, یہ تم لوگوں کی وجہ سے لوگ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں, چوروں کی وجہ سے نہیں, پولیس کی وجہ سے لوگ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں. تم لوگ اگر اپنا کام ٹھیک کر لو, دنیا میں سر جتنے پاکستانی ہیں نا وہ پاکستان واپس آ جائیں گے. بھاگے میں تم لوگوں کی وجہ سے, بیکاز تمہیں سی ایس ایس کروا دیا تھا ہم نے غلطی سے, تمہیں اسکول اور کالج اور ایجوکیشن دے دی تھی. ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم کہ وہ جو گاؤں کے جو 5-5 لاکھ روپے پولیٹیشین کو دے کے اے ایس آئی بھرتی ہوتے ہیں نا, ان سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے, تو واقعی چور ہیں وہ, تو ان کو تو مورل کمپس ہی نہیں ڈیولپ ہوا. تم لوگ ایلیٹ آف دا سسٹم ہو, بیوروکریسی کے سسٹم کے, تم اصل میں کینسر ہو. یو آر دا گینگرین مائی کنٹری سفرنگ فرام, وی شوڈ ایمپوٹیٹ آور سیلوز. تمہیں جسم سے کاٹ کے باہر پھینکنا چاہیے, اور دعا کرو جلد از جلد کوئی یہ سینس نہ کسی ماں اور باپ کے ذہن میں آ جائے کہ عمر الخطاب اور علی بن ابی طالب پریپیئر ہونا شروع ہو گئے ہیں. کیونکہ خدا کی قسم میرے گھر سے اگر علی بن ابی طالب میرا بیٹا پریپیئر ہوگا تو چوروں کے خلاف نہیں جہاد کرے گا, سب سے پہلے یہ پولیس والوں کے خلاف جہاد کرے گا. You have no idea what this youth is going to do to you. ایک دفعہ میرا وہ یوتھ کا ایکومنٹ ڈیولپ ہو جائے, انشاءاللہ ہو جائے گا, ابھی نہیں تو اگلی نسل میں ہو جائے گا. تو میں وہ سڑکوں کے اوپر بے نقاب کریں گے کہ تمہاری وجہ سے اسلام بھی بدنام ہوا, پاکستان بھی بدنام ہوا. You guys are the actual cancer we are suffering from. This police. میں نے اپنے یہاں پہ اسلام آباد کے جو ڈی سی ہے, one of the finest people I know, God fearing, آٹے میں دال کے نمک کے برابر جو ہوتے ہیں, حمزہ شفقات. I called him and I was like, this is what the police is doing. Tell me, لاہور میں اور اسلام آباد میں کوئی فرق رکھا آپ نے؟ Tell me, please tell me. And he said, نہیں ہے کوئی فرق, نہیں فرق رکھ سکتا کوئی. They're too many, man. They're too many. ہے نا, تو فائدہ پھر اتنی پوزیشنیں پکڑنے کا آپ کی کہتا ہے, ایک ایک کر کے ہوتا ہے, ایک ایک کر کے ہوگا, نہیں ہوگا ایک ایک کر کے. خدا کی قسم پولیس والے پولیس نہیں ٹھیک کر سکیں گے, یہ ہمارے بچوں کو ٹھیک کرنے پڑیں گے. یہ اتنا بڑا کیس اسٹڈی میں آپ کو کیوں دے رہا ہوں, یہ میں اگر یہ کسٹمز میں ہوتا یا پھر پولیٹکس میں ہوتا میں آپ کو ایک کیس اسٹڈی نہ دیتا. یہ وہ ڈپارٹمنٹس ہیں فائزہ جس میں آپ کے بچے نے روز ان سے انٹریکٹ کرنا ہے, ایز اے سٹیزن, ایز اے مسلم. ان کے اوپر روز سڑک کراس کرے گا تو پولیس والے کی ضرورت پڑے گی, اور یہ سب سے بڑے چور ہیں, دا کریمنلز آف دا کریمنلز. میری اوریا مقبول جہاں صاحب سے بات ہو رہی تھی, سر سر آپ لائر ہیں, مجھے بتائیں میں نے پولیس والوں پہ کیس کرنا ہے. ہی سیڈ یار بھائی سنو, آئی جی لاہور جو ہے نا, ابھی تم آؤ, ابھی ملتے جا کے اس سے. ملتے ہیں کیا مطلب ہے؟ میں تو اس کو جیل کے اس طرف سے ملنا چاہ رہا ہوں, اس کو اندر ڈال کے. میں نے نہیں ملنا اس آئی جی لاہور سے, میں نے کسی ایسے بندے سے ملنا ہے جو حق بات کے اوپر اس کو جیل میں ڈالے گا, اور اس کو اسی طرح کی سزا ملنی چاہیے جو یہ جو کہتا ہے چوروں کو دینے کے لیے ہم نے وردی پہنی ہے. دس کرنٹ آئی جی لاہور, میں ڈیٹ بتا دوں, آج ہے 5 اگست 2022, جو اس وقت کا سرونگ آئی جی لاہور ہے. کیونکہ ویڈیو پتہ نہیں کب سنی جانی ہے ان لوگوں نے, ان 2 نمبروں نے کب سننی ہے, ان چوروں نے کب سننی ہے جو اپنے آپ کو پولیس والے بولتے ہیں. وائی آئی ایم سیئنگ دس, میں آپ کو پرسنل غصہ نکال رہا ہوں, مجھے تو وہ پرانے ہیں. میں آپ کو لسٹیں بتانا شروع کروں کون کون سے کیس میں پولیس والوں کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں آپ کو آپ کے بچوں کی یہ باتیں بتا رہا ہوں. یور ریئل ٹیسٹ آف اسلام از ان پاکستان. کردار ٹیسٹ کرنا ہے, گٹر میں آ جائیں, دیکھتے ہیں صرف کون کپڑے صاف رکھ سکتا ہے, اور خدا کی قسم ایسے چمکیں گے آپ کے بچے, کیونکہ یہ سب 2 نمبر ہیں. جو 1 نمبر ہوگا وہ پہچانا جائے گا. یاد رکھیے گا, 2 نمبر جتنی جلدی 2 نمبر کو پہچان لیتے ہیں نا, اتنی جلدی 1 نمبر نہیں پہچانتا. 1 نمبر بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا, معصوم ہوتا ہے, اس لیے تو مارے جاتے ہیں سارے.